اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ نوید عباس یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، لائک کا بٹن ہے، لائک دبا دیا کریں، اور اس سے ذرا موٹیویشن مل جاتی ہے کہ آپ ہمیں جو ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد کیا کریں، یہ ہماری سیریز چل رہی ہے کہ ایف ایس سی کے بعد کیا کریں۔ آج ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، اس میں آپ کو بتایا کہ پری انجینئرنگ کے بعد کیا کیا جائے، تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد کیا کریں۔ تو آج یہ دوسرا پارٹ ہے اس ویڈیو کا۔ تو سب سے پہلے ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد آپ کس کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد کن کن فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جو میجر آپشن ہے کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، تو ڈاکٹر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر آپ نے جب بھی ڈاکٹری کی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو مستند ویریفائڈ اتھینٹک معلومات ہیں وہ آپ نے پاکستان میڈیکل کونسل، یعنی کہ پہلے تو اس کا نام پی ایم ڈی سی تھا، اب پاکستان میڈیکل کونسل ٹائپ انہوں نے بنا دیا ہے، تو آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس کے اوپر سارے ادارے لکھے ہوتے ہیں۔ ایچ ای سی سے ریکگنائز جتنی بھی یونیورسٹیز ہوں گی، جتنی بھی ڈگریز ایچ ای سی سے ریکگنائزڈ ہوں گی، پھر آپ اس کو وہاں سے جو بھی آپ نے یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کا فیس سٹرکچر اور ساری جتنی بھی معلومات ہیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ ویریفائڈ اتھینٹک یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر پائیں گے۔ تو انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈفرینٹ حوالے سے یہ ایک بات چل رہی ہوتی ہے کہ بچہ ڈگری کر لیتا ہے، جب ڈگری لینے کا ٹائم آتا ہے تو ایچ ای سی سے ریکگنائزڈ نہیں ہوتا کیمپس، تو اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اتھینٹک معلومات جو ہے وہ پاکستان میڈیکل کونسل یعنی پی ایم ڈی سی سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو جب آپ پری میڈیکل کر لیتے ہیں، آپ کا میرٹ اچھا ہے، مثلاً کہ آپ کے 85 90 پلس مارکس ہیں پرسنٹیج کے حوالے سے، تو آپ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایڈمیشن لیا جائے میڈیکل کی فیلڈ میں، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر سیٹیں بہت کم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بعض طلباء کا میرٹ میں نام نہیں آتا، تو پھر پرائیویٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں، پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں، تو وہاں پر بھی ایڈمیشن بعض کا ہوتا ہے بعض کا نہیں ہوتا، تو بعض فارن کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ مثلاً فارن میں ہمارے پاس جو سب سے اتھینٹک سورس ہے اور اتھینٹک کنٹری ہے، مثلاً کہ ایران ہے، یوکرین ہے، رشیا ہے، چائنا میں لوگ ڈاکٹریٹ کے لیے ڈاکٹری کی ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو یہاں پر پاکستان میں پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل کونسل کی جو ایک ریکگنائزڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ نہیں دے پاتے، اس وجہ سے وہ کیونکہ انہیں پاکستان میں ہاؤس جاب کی پرمیشن نہیں ملتی، تو وہ پھر ٹیسٹ میں ناکام ہوتے ہیں، وہ مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو ایران کا جو میرے دوستوں نے مجھے بتایا اور 2-3 ذرائع سے معلومات حاصل کی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایران میں جو ہے وہ کافی سستا، جسے میڈیکل ڈاکٹر بننے کے لیے ایک سستا وے ہے، مثلاً کہ بتا رہے تھے کہ 60 سے 70 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کی فی ہوتی ہے پورے پروجیکٹ کی، لیکن جو چائنا میں بن رہے ہیں ڈاکٹر ان کے لیے ذرا فیسیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ پاکستان میں ہی جاب حاصل کریں اور پاکستان میں پڑھیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر اور بھی آگے بھی دنیا پڑی ہے، یہی نہیں ہے کہ آپ نے صرف میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے، اور بھی فیلڈ ہیں آپ کے لیے۔ تو آپ پاکستان آرمی کے اندر ایز اے کمیشن آفیسر کے طور پر بھی جا سکتے ہیں، آرمی میڈیکل کور یعنی اے ایم سی، تو آپ کو وہ پھر جو ابتدائی بیسک ٹریننگ ہوگی اس میں وہ آپ کو ایم بی بی ایس کی ٹریننگ بھی کرواتے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے وہ ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے 6 منتھ یا آلموسٹ 1 ایئر، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ آرمی کے اندر جب آپ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد نیوی کے اندر بھی ڈاکٹر کے حوالے سے وہ سیٹس آتی ہیں،
اس کے بعد پی ایف کے اندر بھی آتی ہیں. تو فورسز کے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر آپ کو سیٹس آتی رہتی ہیں, وہاں پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایز اے MBBS ڈاکٹر کے لیے. پھر آگے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, تو اس اسپیشلائزیشن کے عمل میں بھی آپ نے آگے اپنی اسٹڈی کو جتنا بڑھانا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور فیلڈ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس, ویٹرنری ڈاکٹر, یعنی کہ جانوروں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کی بھی سیٹس ہوتی ہیں. اس میں ذرا میرٹ کم ہوتا ہے تو بعض لوگ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں. اس کے بعد دانتوں کا ڈاکٹر, ڈینٹل سرجن کی بھی خاص سیٹس ہوتی ہیں, تو آپ وہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو وہ بھی آپ کے لیے سوٹیبل اور کمفرٹیبل جاب ہوتی ہے. تو آپ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے. PMDC پاکستان میڈیکل کونسل کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر تمام تر معلومات مل جائیں گی. آپ نے جس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے, جس جگہ پہ جو بھی آپ نے اتھینٹک سورس کلیکٹ کرنا ہے, تو آپ پاکستان میڈیکل کونسل یا PMDC وہاں سے آپ معلومات کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے میڈیکل کی فیلڈ میں رہتے ہوئے یا میڈیکل کالجز میں داخلے کیسے لینے ہیں, یہ کیا طریقہ کار ہے. فارن کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس ویڈیو میں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی خدا نہ خواستہ کہ آپ کا ایڈمیشن میڈیکل میں نہیں ہوتا کسی بھی فیلڈ میں, تو آپ جا سکتے ہیں بایو ٹیکنالوجی میں, بایولوجی میں. یہ BS کی ڈگری ہوتی ہے 4 سالہ. تو اس کے لیے زرعی کالج, زرعی یونیورسٹیز, ایگریکلچر یونیورسٹیز ہر ضلع میں موجود ہے. تو آپ وہاں پہ 4 سالہ کورس کر سکتے ہیں, اور اس میں اچھا خاصا اسکوپ ہے جابس کا. آپ بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں, وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے اس میں بھی ایک اچھا خاصا اسکوپ ہے. دوسرا, آپ BS فزکس کر سکتے ہیں, BS کیمسٹری کر سکتے ہیں, اور پھر اگر ان میں ایڈمیشن نہیں ملتا تو پھر آپ BS انگلش میں بھی جا سکتے ہیں, لینگویجز میں بھی جا سکتے ہیں, لٹریچر میں بھی آپ BS کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں FSC پری میڈیکل کے بعد, آپ پولیس میں جا سکتے ہیں. آپ آگے سائیکیٹرسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, BS سائیکالوجی کریں, پھر آپ سائیکیٹرسٹ بن جائیں. آپ پولیس میں جا سکتے ہیں, CSS کر سکتے ہیں بیچلر کے بعد, ماسٹر کے بعد. تو فیلڈز بہت زیادہ وسیع ہیں, اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو آپ کی محنت کی بدولت ملے گی. ان جتنی بھی فیلڈز ہیں ان میں محنت کی اشد ضرورت ہے. تو آپ کے لیے جو FSC پری میڈیکل کرنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی فیلڈ, کسی بھی فیلڈ میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کریں گے. تو اس کے لیے بھی رائے حل ہے کہ آپ پاکستان آرمی میں ایز اے کمیشن آفیسر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پنجاب پولیس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایز اے کانسٹیبل, پاکستان آرمی میں ایز اے کلرک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, پاکستان رینجر, جتنی بھی فورسز ہیں وہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ آپ ڈاکٹر بن پائیں تو آپ وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. آپ پاکستان میں گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو فیلڈز ہیں اس میں جا سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی جابس حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ FSC پری میڈیکل میں کسی بھی فیلڈ میں ایڈمیشن نہیں لے پائے تو آپ بیچلر کریں یا ماسٹر کریں, اس کے بعد آپ CSS کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ PMS اور دیگر جتنے بھی مقابلے کے امتحان ہیں اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو, تو آپ بایو ٹیکنالوجی میں بھی جا سکتے ہیں. یہ ساری میں نے فیلڈز اور ڈومین آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ پری میڈیکل کرنے کے بعد کن کن فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اور آپ ٹیچنگ میں بھی آ سکتے ہیں. ٹیچنگ پیغمبرانہ پیشہ ہے, تو اگر آپ کا وہاں پر نہیں ایڈمیشن ہوتا میڈیکل میں تو آپ بایو میں BS کر لیں, تو آپ آ سکتے ہیں ایز اے بایو ٹیچر. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب بھی جابز آتی ہیں بایو کا بندہ بہت ہی کم ہوتے ہیں بایو والے, تو اس میں آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ بایو میں BS کریں. تو آپ
ٹیچنگ میں بھی اپنا ہنر منوا سکتے ہیں اگر آپ میں ایلیجیبلٹی ہے، صلاحیت ہے۔ دیکھیں ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، تو وہ آپ نے بروئے کار لانی ہے، اپنے آپ کو پالش کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو جو معلومات بتائی گئی ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے نہایت مفید ہوں گی۔ کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، جو بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ لائک کا بٹن ذرا لائک کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس سے ذرا نا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ یار بندہ محنت کر رہا ہے تو کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہا ہے اور لائک بھی کر رہا ہے، اور شیئر کر دیا کریں دوستوں تک۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں جو ہمارا ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد کا مرحلہ ہے پارٹ 2، جو آج ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں آپ کو پارٹ 2 کے اندر جو میں نے چیزیں بتائی ہیں میڈیکل کرنے کے بعد آپ کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ آئی سی ایس کے حوالے سے ہوگی کہ آپ آئی سی ایس کرنے کے بعد کن فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔